بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وغير ضرورية اور غیر ضروری ما تحصیل ما يتيسر به الفعل، ایسی چیز کا حاصل ہونا جس سے فعل کا کرنا آسان ہو جائے. ويسهل اور سہل ہو جائے. كالراحلة في السفر، جیسے سفر میں سواری. للقادر على المشي، اس شخص کے لیے جو چلنے پر قادر ہو. او يقرب الفاعل الى الفعل، یا فاعل کو فعل کے قریب کرنے والی کوئی چیز ہو. ويحث عليه، جو وہ اس کے کرنے پر اسے آمادہ کرتی ہو. وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التکلیف، یہ معونت غیر ضروریہ اس پر مکلف کرنا موقوف نہیں ہے، اس پر تکلیف موقوف نہیں ہے. والمراد طلب المعاش. اب دوسرا سمجھائے کہ بھائی دیکھو، دوسرا یہ کہ معونت غیر ضروریہ. آپ نماز کا وقت ہوگا، آپ کے پاس اسکوٹر لے کر آپ آئے، تو اسکوٹر معونت غیر ضروریہ ہے. اسکوٹر کیا ہے؟ معونت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چلنے پر قادر تھے، یہ مل گیا، وقت بچ گیا اور بہت ساری چیزیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ امر زائد ہے. تکلیف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے معونت ضروریہ کا مطالبہ کرتا ہوں. میں کس کا مطالبہ کرتا ہوں؟ معونت ضروریہ کا کیا کرتا ہوں؟ مطالبہ کرتا ہوں. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ معونت غیر ضروریہ کی جال بچھی ہوئی ہے. جہاں دیکھو، جس چیز میں دیکھو، اللہ رب العزت نے معونت غیر ضروریہ کی بہتات دے کر رکھی ہے، اس کے بعد بھی عبادت نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ اس کو جتنی فیسلٹی فراہم کرو اتنا بگڑتا ہے. المراد به طلب المعونة في المهمات. اس سے مراد کیا ہے کہ اہم چیزوں کے اندر طلب کرنا، معونت کا مطالبہ کرنا. او فی اداء العبادات، یا عبادات کی ادائیگی میں. کیا مطلب؟ کہ ایاک نستعین جب بولے تو اللہ رب العزت سے کس چیز کی اعانت طلب کرے؟ کہا انسان یہ تصور اپنے ذہن و دماغ میں لائے، اے اللہ، مقصد زندگی عبادت کو خشوع، خضوع اور خلوص و للہیت کے ساتھ کرنے کی تو ہی مدد فرما. کہا اصل مقصد یہ ہے. آپ ایسا ایاک نستعین، اللہ پیسے ختم ہو گئے، پیسے مل جائے. ایاک نستعین، اللہ بھوک بہت لگ رہی، ذرا کھانا اچھا ہونا چاہیے. کہا یہ سب چیزیں نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب تو بیکار چیزیں ہیں، یہ تو ملنے ہی والی انسان کو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لچر چیزیں نہیں مانگ. معونت اللہ سے نستعین کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اگر میں عبادت، کتنا زبردست میں نے کہا نا بیلنسنگ، کیسا زبردست بیلنس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب عبادت کر دیا تو انسان کے دماغ میں کیا لگا؟ مقصد زندگی کو اپنے کو پورا کر دیا. اب جب ایسا سوچتا ہے نا، تو ایسا ہی سوچتے ہی اس کے اندر میں کبر فی الطاعہ ہے. اس کبر فی الطاعہ پر بیلنس کرنے کے لیے فرمایا ایاک نستعین، اے اللہ تیری توفیق سے کیا ہے. تو پھر کیا تو ہے مگر اپنی مرضی کا کم دخل ہے، اللہ کی توفیق کا زیادہ دخل ہے. تو کہا بندہ کبر فی الطاعہ سے بچ جاتا ہے. تو کبر جو اصل کبر ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے، اور اطاعت سے جو کبر آ سکتا ہے اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے. اتنی پیاری صورت ہے. ایک صورت کو سمجھنے میں تو انسان کی آخرت بنانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضر صلاة الجماعة. اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ برابر بات تو سمجھ میں آئی، لیکن جماعت کی نماز تو 5 مرتبہ ہوتی اور سنت نفل وغیرہ تو بہت زیادہ ہے. اگر توفیق مل جائے تہجد پڑھے تو اکیلا پڑھتا ہے، اشراق اکیلا پڑھتا ہے،
चाश्त अकेला पढ़ता है, अवामीन अकेला पढ़ता है, वित्र अकेला पढ़ता है रमजान को छोड़कर, उसके अलावा सुनन रवातिब पढ़ता है, सुनन ज़वाइद पढ़ता है, तो ये सारी चीजें पढ़ता है, तो वहां तो अकेला होता है ना, तो ऐसा होना चाहिए इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्ताईन होना चाहिए। ये नस्ताईन क्यों लाए, जमा क्यों लाए? तो मुसन्निफ बयान कर रहे हैं वज़्ज़मीरुल मुस्तकिनु फिल फ़िअलैन लिलक़ारी व मन मअहु मिनल हफ़ज़ति व हाज़िरि सलातिल जमाअति। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे बंदे को इज्तिमाइयत की अहमियत को बयान कर रहे हैं। इज्तिमाइयत की अहमियत क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि इज्तिमाइयत और जमात के साथ जिस काम को अंजाम दिया जाए वो अक़रब इलल इस्तिजाबति वल क़बूल होता है, वो कबूलियत के ज्यादा करीब होता है। क्यों? इसलिए कि जब बंदा इबादत करता है, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, तो उस मस्जिद में मसलन हमारी ये मस्जिद में फजर की नमाज में 2000 लोग, अब 2000 में 400 झोंके मार रहे हैं, 100-200 झोंका नहीं बल्कि मौका सो गए, दूसरे 500-600 है, कोई सबक के बारे में सोच रहा है, कोई घर पे अम्मी के पास गया, कोई दादी को याद कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और बहुत कम लोग हैं जिनका दिल अल्लाह से क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो वो जो बहुत कम है उनके साथ ये सब कचरा मिल जाता है, जो सही माने में नहीं कर रहे वो उनके साथ मिल जाता है। अल्लाह कहता है कितने बराबर है, बोले 4, चल थोक में सब ले जाओ, तो होलसेल के अंदर में वो सब आ जाते हैं। तो कहा कि इस तरह से इबादत इजाबत के क्या हो जाती है, करीब हो जाती है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे से कहा कि यहां पर जमा को इस्तेमाल किया नस्तईन और नाबुदू के अंदर में, और उसमें क़िराअत करने वाला भी आया और उसके साथ उसके हफ़ज़ा। अब हफ़ज़ा में अक़ल्ल मिक़दार क्या है, किरामन कातिबीन है तो वो, और हफ़ज़ा से मुराद बाद रिवायतों के अंदर में है कि इंसान एक इंसान के साथ कई मलाइका होते हैं। कहीं पर 7 बयान किया, कहीं पर 21 बयान किया, कहीं पर 70, कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान, कैसा भी इंसान हो, उसके बॉडीगार्ड के तौर पर होते हैं जो इंसान को जिन्नातों से, इब्लीस और उस तरह की दूसरी मखलूक जो हजरत इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है उससे बचाते हैं। तो हर एक के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते। इतने सारे बॉडीगार्ड नजर आते और मसला हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम ऐसा बनाया, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो आप फरमा रहे हैं कि वो भी आपके साथ है, तो वो भी बेचारे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं ना, तो खिलाता है क्या उसको? अल्लाह ने बोला कि हफजा को भी खिला। अगर अल्लाह ने ऐसा बोल दिया हो तो हफजा को खिला, तो क्या हाल होता? हाफिज समद की तो बेचारे की हालत ही दुर्गत खराब हो जाती कि अभी हफजा को खिलावे कि महफूजा को खिलावे। तो अब एक के साथ अगर दो भी गिने तो अभी 13,000 का बनता है, 13 को 2 से यानी 26 वो और ये 13 39। वो बोलते हैं ना सोने से ग्रामण ज्यादा हो जाती, यानी सोना होता है ना, तो अगर आपने सोना खरीदा और उसका चेन बनाई हुई या उसकी अंगूठी बनाई हुई कोई चीज आपने खरीदी तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। क्या मतलब कि अगर 62,000 रुपए का 1 तोला सोना है तो वो उसके बनाने के बहुत सारे पैसे आपके पास से ले लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये तो असल से ज्यादा बनाने की कीमत हो गई। असल से किसकी कीमत हो गई? बनाने की कीमत हो गई। ये दुनिया कहां जाके रुकेगी अल्लाह ही जाने। हमारी जब शादी हुई मुझे याद है 2002 में, तो उस वक्त सोने की कीमत कितनी थी मालूम? 4,500 4,500 रुपए तोला, 4,500 रुपए तोला। और आज सोने की कीमत कितनी मालूम? 64,000 रुपए तोला। अभी कल 2000 बढ़ा अचानक 64,000 रुपए तोला सोने की कीमत है। हम लोग जब छोटे थे हमको मालूम है कि ये राकेल जो मिलता है ना, मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको, तो ये कितने का मिलता था? 2 रुपए लीटर मिलता। और डीजल जो होता था वो 6 रुपए लीटर मिलता था, और पेट्रोल होता था वो 8 रुपए लीटर। ये अपने शुरूर के अंदर, सन्ने तमीज के अंदर में हमने क्या किया है ये सुन के रखा है। और आज कहां पहुंचा हुआ है? चावल 2 रुपए, अच्छे से अच्छा चावल 5 से 7 रुपए किलो मिलता था। ये कोई 100-200 साल पहले की बात नहीं, मुश्किल से 30-35 साल पहले की बात, यह हाल था। लेकिन ये
تو انسان جتنا گناہ اضافہ کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اتنا چیزوں کی قیمت میں بھی اضافہ کرتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مہنگائی جو آتی ہے وہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. حالانکہ ہر چیز کو بنانے کے وسائل، ذرائع وہ بھی آسان ہو گئے، ہر چیز زیادہ سے زیادہ مہیا ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود مہنگا. تو اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم سے کٹ کے رہے گا اتنا ہم تجھے پریشان رکھیں گے. اور جتنا صرف اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان، چھوٹنے والا ہے نہیں. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وَحَاضِرِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، اور نماز میں جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کو ملا کر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اگر اکیلا بھی پڑھتا ہے تو حافظہ تو ہے ہی، اگر اکیلا بھی پڑھتا ہے تو حافظہ تو اس کے ساتھ ہے ہی. أَوْ لَهُ وَلِسَائِرِ الْمُوَحِّدِينَ، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں وہ سب کے سب نعبد و نستعین کے اندر میں کیا ہو جاوے، شامل ہو جاوے. ادرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخالط حاجته بحاجاتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب اليها. جو پہلی بات میں نے کہا اپنی عبادت کو بہت سارے بندوں کی عبادت کے ساتھ خلط ملط کر کر اپنی ضرورت کو ان کی ضرورتوں کے ساتھ خلط ملط کر کر جب بیان کرے تو شاید وہ ان کی برکت سے قبول ہو جاوے اور ان کی برکت سے اجابت کے لائق بن جائے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بجائے متکلم واحد متکلم کے صیغے کے جمع متکلم کا صیغہ نعبد و نستعین کے اندر میں استعمال کیا. وَلِهَذَا شُرِعَتِ الْجَمَاعَةِ، کا اسی لیے جماعت کو بھی مشروع کیا گیا. جماعت کو اسی لیے مشروع کیا گیا. اصل میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور حضرت انسان کے اوپر ایک تو اللہ کے حقوق اور ایک عباد اللہ کے حقوق، دونوں حقوق ہیں اس کے اوپر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی پہاڑ میں گوشہ نشین ہو کر کسی خانقاہ میں بیٹھ کر عبادت کرنا یہ زیادہ افضل نہیں، بلکہ عبادت مجمع میں رہ کر کرے تو یہ انسان کا اصل امتحان ہے. یہ کیا انسان کا اصل امتحان ہے. جب فتنے ایسے ہوں گے کہ وہ بچ نہیں سکے گا، اس وقت حضور نے تلقین کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب وہ ایسا لگے گا اس کو کہ بھئی کہیں پر بھی بچنے کی کوئی شکل نظر آتی نہیں ہے، سوائے سنت اصحاب کہف کے زندہ کرنے کی کچھ ہو سکتا نہیں ہے، تو حضور نے کہا کہ بھئی 2-4 بکری لے کر کسی پہاڑ کی غار میں جا کر بیٹھ جانا، ان بکری کا دودھ پینا اور وہیں زندگی گزارنا، یہ بہت بالکل قیامت کے اقرب القریب جب کیا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا. لیکن عام حالات کے اندر میں تو فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے مدنی الطبع بنایا ہے. پڑھ کر آیا کوئی کتاب یاد آ رہا ہے؟ کون سی کتاب؟ الفوز الکبیر. ارے کیا پڑھ کر آیا؟ الفوز الکبیر نہیں پڑھا؟ تو الفوز الکبیر کے اندر میں پڑھا نا آپ نے کہ انسان کیا ہے، مدنی الطبع ہے. اللہ نے اس کو مدنی الطبع بنایا ہے. کیا مطلب مدنی الطبع بنانے کا؟ کہ اس کو اجتماعیت پسند ہوتی ہے، اس کو اجتماعیت کیا ہوتی ہے، اس کی اسی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو مشروع قرار دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو نہیں پہچانے. آپ یہاں رہتے ہیں نا، آپ کے بازو میں کون رہتا ہے آپ نے پہچانے؟ آپ کہے امر المستحیل، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک مرتبہ بمبئی میں ہمارے ایک دوست نے افطاری کی دعوت دی رمضان، تو میں افطاری کے لیے گیا وہاں پر، تو بڑی بلڈنگ تھی وہ. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ نہیں معلوم. تو میرا ذہن فوراً گیا، میں بولا بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پڑوسی پڑوسی کو پہچانے گا نہیں. میں نے کہا ایسا کیسے یار، آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کہ وہ کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو، کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں. ہمارا ٹائمنگ الگ، ان کا ٹائمنگ الگ، کبھی ملنے جلنے کا اتفاق نہیں ہوگا. کتنے سال ہو گئے؟ پورے 2-3 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو ایسے بہت ساری جگہ پر ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہا کہ نہیں، انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ انسان، اسی لیے اسلام نے سلام کو مشروع کر دیا کہ جس کو بھی دیکھو السلام علیکم، اسی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ بھیا آپ کو ہم نے اشرف الخلائق بنایا تو ایک دوسرے سے مانوس رہنا چاہیے.
ایک دوسرے سے غیر مانوس رہنا یہ انسانیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان کیا. قطع تعلق کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں کیا کی ہے، بیان کی ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر میں زندگی گزارے، کہ وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے اور خالق کے حقوق بھی ادا کرے، تب جا کر وہ انسان ہے. اگر وہ مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں کچھ اور ہے، انسان کی شکل میں کچھ اور ہے. بہرحال تو ان دونوں آیتوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مصنف نے بڑے ہی عمدہ پیرائے میں کیا کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت حقیقی معنی میں عبادت کا صحیح مفہوم کو سمجھنے کے بعد اسی انداز میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.